ناظرین، آج میاں نواز شریف کی ایک عدد میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر پیش کی گئی ہے. ڈاکٹر شہباز گل واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے ایکچولی اس میڈیکل رپورٹ کو ٹویٹ کیا. کشمیر میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایکچولی پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور آپ نے 1 منٹ لگایا کیونکہ آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. آپ نے کہا جی ہندوستان سے اس کا تعلق ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے درخواست کروں گا، ہمت کریں، جہاز پکڑیں، لینڈ کریں جا کے امریکہ میں اور ٹھوکیں کیس اس ڈاکٹر کے خلاف. یہ پوری سیاست جو ہے نا ان کی، وہ یہ پریانکا چوپڑا کے ارد گرد ہی گھومتی ہے بس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج میاں نواز شریف کی ایک عدد میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر پیش کی گئی ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی میاں صاحب کو جو ہے وہ فی الحال اپنے جو ہارٹ کے حوالے سے ان کی تمام تر ٹریٹمنٹ ہے پہلے وہ کروانی چاہیے. ان کے لیے سفر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر وہ واپس آئے اور کنفائنمنٹ میں چلے گئے یعنی جیل میں چلے گئے تو ان کی صحت کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے وہ یہ سب کچھ یہ بتاتی ہے. ان شارٹ میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس لیے میں اس کے اوپر یہ نہیں کامنٹ کر سکتا کہ جناب یہ جو رپورٹ ہے یہ کس حد تک سیریس ہے یا نہیں ہے. میرا خیال میں یہ میرا ڈومین نہیں ہے، لیکن آبویسلی ایک میڈیکل رپورٹ ہے، آپ اس کو کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے، کورٹ اس کو اب دیکھے گا، یہ ان کی ڈومین میں بات آتی ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر میں نے اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ رپورٹ دیکھیں، اس رپورٹ کو بیسکلی جو بنایا ہے وہ بنایا ہے ڈاکٹر فیاض شال نے، اور ان کا لکھا ہوا ہے کہ جی ڈائگنوسٹک اینڈ انٹرونشنل کارڈیو واسکولر میڈیسن، یہ بیسکلی ان کا شعبہ ہے جس کے یہ ایکسپرٹ ہیں. تو ان کی جانب سے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے، اور بیٹھ کے میں نے پوری جو رپورٹ پڑھی ہے اور جس حد تک میں سمجھ سکا ہوں ایک لے مین کے طور پہ، ظاہری بات ہے میں نے جس طرح کہا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک لے مین کے طور پہ جو میں سمجھ سکا ہوں اس میں ان کی مختلف بیماریوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، ان کو واک کرنے کی ضرورت ہے، فریش ایئر میں جانے کی ضرورت ہے، اور ان کی جب تک اینجیوگرافی وغیرہ نہیں ہوتی اور ان کی جو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور جتنے بھی حکومتی اراکین ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل، فواد چودھری، عثمان بزدار اور اس طرح دیگر جو لوگ ہیں، وہ آ گئے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی کامنٹری شروع کی. اچھا، کامنٹری ویسے اگر کوئی ہو نا، مطلب ایکچولی کوئی سیریس کامنٹری ہو تو میں پھر اسے تھوڑی سی امپورٹنس بھی دوں، لیکن جس قسم کی کامنٹری کی جا رہی ہے وہ اتنی مزے کا خیز ہے کہ میں اس کو ڈسکس کیے بغیر رہ نہیں سکا. اور میں آپ کو اینڈ پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اب یہ اس قسم کی کامنٹری کیوں ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. اچھا، سب سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جناب ایکچولی ڈاکٹر شہباز گل واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے ایکچولی اس میڈیکل رپورٹ کو ٹویٹ کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے جب ٹویٹ کیا، یہ بائی دا وے پوری میڈیکل رپورٹ جو ٹویٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر آنا شروع ہوئی اور ان کے کامنٹس کے ساتھ آنا شروع ہوئی. ان کو مل گئی ہوگی ظاہری بات، جو کورٹ میں آپ نے جمع کرائی ہے تو ان کے جو اپنے وہاں پہ پنجاب حکومت کے جو وکلا ہوتے ہیں ان کی جانب سے مل گئی ہوگی ان کو. پہلی ٹویٹ ایک ایک کر کے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، ایک ایک کر کے میں ان کی ٹویٹ کو جو ہے نا وہ میں اس پہ کامنٹ کروں گا، آپ نے ایک ایک کر کے چلنا ہے. پہلی ٹویٹ ابھی اس میں لکھتے ہیں جی ابھی پتہ چلا ہے کہ اب برطانیہ میں بھی دل کے سب ڈاکٹر فوت ہو چکے ہیں، اس لیے نواز شریف نے ایک پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر کو لندن بلوایا، پھر اس کو معائنہ کروایا، پھر اس سے مرضی کا ایک خط لکھوایا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ مکاری عیاری اب اور چلے گی؟ یہ یا بے ایمانی تیرا آسرا جھوٹ پر جھوٹ. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹویٹ جو انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے اس ڈاکٹر کو کہا پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر، یہ انہوں نے فرمایا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ خود کہہ رہے ہیں پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹویٹ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 3:23 کے اوپر. اس کے بعد جناب ان کو کہیں سے انفارمیشن ملتی ہے 3:23 کے بعد 3:37 میں، یعنی تقریباً کوئی 14 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے خط میں چند اہم چیزیں لکھنا بھول گئے. انہیں لکھنا چاہیے تھا کہ مریض کے دل کو خوش رکھنے کے لیے ان کو فوراً وزیر اعظم بنایا جائے، 2/3 اکثریت دلوائی جائے، لندن میں 10 مہنگے اپارٹمنٹس لے کر دیے جائیں، سیکورٹی اداروں اور ججز کو برا بھلا کہنے کی اجازت دی جائے. حد ہے. یہ جناب انہوں نے ایک اور ٹویٹ داغی 14 منٹ کے بعد. ساتھ ساتھ چلیے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
صرف ایک غلطی یہ کی ہے پہلے ٹویٹ کے اندر جو ان کو انہوں نے کہا جی پاکستانی نژاد ڈاکٹر. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ٹویٹ آتی ہے اور اس ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ 3:43 پہ یعنی پہلے 3:37 اور اس کے بعد تقریباً کوئی 6 منٹ کے بعد ایک اور ٹویٹ آتی ہے. اس میں وہ یہ فرماتے ہیں یہی تک نہیں ڈاکٹر صاحب نے بالواسطہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی شادی بھی کروائی جائے. نواز شریف صاحب کی شادی بھی کروائی جائے. اور اس کے بعد وہ بیسکلی نیچے اپنی اسی ٹویٹ کو جو ہے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے. اچھا اس جو رپورٹ ہے اس کے اندر بیسکلی یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر پیشنٹ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو اس میں خاص طور پہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ کے اوپر جو ہے وہ سٹریس آتا ہے. اب یہ جو حرکت تھی یہ ڈاکٹر شہباز گل سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. آپ کے سیاسی مخالفت کچھ بھی ہو آپ جو بات بھی کریں لیکن ایک شخص جو آلریڈی ایک دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیں کہ جی اس کی جو ہے نا وہ شادی بھی کروائی جائے. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کیا لفظ استعمال کروں اس سے زیادہ شاید گریوی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک شخص جس کی وائف اس دنیا سے جا چکی ہے آپ اس کا مذاق اور ٹھٹا اڑاتے ہوئے آپ یہ بات کریں گے جی آپ اس کی شادی کرا دیں تو شاید اس کے لیے جو ہے وہ صورتحال اس کی بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ڈاکٹر شہباز گل سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ٹویٹ آتی ہے. اب 4:01 پہ 3:59 کے اوپر یہ ٹویٹ آتی ہے. 3:23 سے یہ شروع ہوئے ہیں اور یہ اگلے 40 منٹ تک جو ہے وہ یہی کہانیاں چل رہی ہیں. اب 40 منٹ کے بعد ان کا وہ جو پہلی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا جی پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر, اب ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی آپ غلط بول رہے ہیں, آپ نے ایکچولی جھوٹ کہتے کہتے خود جھوٹ بول دیا ہے. اب کیا لکھتے ہیں کیا ہمیشہ کی طرح یہ رام کہانی بھی ہندوستان سے لکھوا کر دی ہے. ہندوستان, ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اصل میں ہندوستان سے ہے. کدھر سے ہے؟ ہندوستان سے. بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ان کے کچھ کارنامے جو اخبار میں چھپ چکے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پریانکا چوپڑا کے مطابق ان محترم کو بھی فلمیں بنانے کا شوق ہے. پریانکا چوپڑا کے مطابق ان محترم کو بھی فلمیں بنانے کا شوق ہے. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں. اچھا پھر میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی. میں نے کہا ذرا پتہ کریں کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اب میں جو تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اگر ڈاکٹر شہباز گل صاحب اتنی جلدی ٹویٹیں کرنے کے بجائے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے تو پہلے 3:23 کے اوپر جنہیں آپ پاکستانی نژاد کہہ رہے تھے نا آپ کو ہندوستان لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی, کیونکہ شاید اگر آپ نے ریسرچ کر لی ہوتی تو آپ کو تھوڑا سا اس شخص کے بارے میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن مل جاتی. اور یہ جو پریانکا چوپڑا کا معاملہ ہے میں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر بھی کیا مطلب آپ نواز شریف کو ٹارگٹ کرتے کرتے ان کو جو کچھ بھی آپ نے ان کی بیماری کا ٹھٹا اڑانا ہے مذاق اڑانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بھارتی ایکٹریس کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جی بھارتی ایکٹریس نے دیکھیں کیا کہا تھا. سو بیسکلی ہم وہ ڈاکٹر اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک انڈین ایکٹریس کی اب ضرورت ہے کہ وہ کیا کہتی ہے ان کے بارے میں, ٹھیک ہے. لیکن اب آ جائیے ذرا ان ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یہ جو فرمایا 1 منٹ کے لیے اگر انہوں نے کھول لیا ہوتا نا اس میڈیکل رپورٹ کو جو جمع کروائی گئی ہے اس کا دوسرا پیراگراف کیا لکھتا ہے وہ ہے ہسٹری آف پریزنٹ النس. Mr. Sharif has extensive and complex coronary artery disease manifested by first NSTMI in 2003 with subsequent coronary intervention in 2004 and 2007 by myself. 2004-2007 سے وہ نواز شریف کے معالج ہیں, یہ وہ خود لکھ رہے ہیں اپنی اس رپورٹ کے اندر, ٹھیک ہے. یہ کسی ڈاکٹر کی کوئی نئی انٹری نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ اس نے کام نواز شریف کا آ کے, کیونکہ نواز شریف کو جس طرح یہ بیسکلی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جی نواز شریف کو لیٹر چاہیے تھا تو وہ پورے انگلینڈ کے ڈاکٹر مر گئے, پاکستان کے ڈاکٹر مر گئے, تو انہوں نے امریکہ سے ایک ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کو بلایا اور اس نے اس سے جو ہے رپورٹ بنوائی. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں. ان کی رپورٹ اگر پڑھ لیتے تو رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2004-2007 سے جو ہے وہ خود ان کی یہ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں, یہی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اب آ جائیں گے ڈاکٹر کون ہے, ظاہری بات ہے. اب یہ میں وہ پریانکا چوپڑا والی کہانی بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا ہے. اس کے اندر میں نے جب ان کا بیٹھ کے نکالا تو ایک پیج ہے kashmirlife.net, اس کے اوپر ان کا پورا پروفائل لکھا ہوا ہے. تو اس پروفائل یہ آپ کے سامنے ہے.
وہ پروفائل جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ جناب انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر سے 1972 کے اندر جو ہے وہ اپنا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی. یہ ڈاکٹر بنے تھے 1972 میں. گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کشمیر میں ہے. اور کشمیر کو آج تک تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے وہ. اگر آپ چینلز کے اوپر کشمیر کے میپ کو، وہی میپ جس کو آپ کی حکومت نے بتایا کہ یہ پاکستان کا میپ ہے جس میں کشمیر ہمارا حصہ ہے، تو میرا خیال میں آج تک ابھی تک ہم یہی ازیوم کر رہے ہیں کہ کشمیر میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایکچولی پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور آپ نے 1 منٹ لگایا کیونکہ آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا تھا، آپ نے کہا جی ہندوستان سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ سری نگر میں پیدا ہوا، وہیں سری نگر سے اس کا تعلق ہے، اس نے میڈیسن بھی وہیں سے کی. آگے چلیں. اس کے بعد یہ شال واز posted in Rajouri's Sharda Sharif belt. For most of the week he was a doctor and on Sundays he would act like a judge to settle their disputes. یہ اب اس کی سوشل سروسز جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. Soon after he went to UK. تھوڑی دیر کے بعد وہ UK چلے گئے. 1972 میں اپنی میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ UK چلے گئے. Accompanying a friend with barely $50 in his pocket, a chance interaction with the senior professor fetched him residency in 1977. 1977 میں he flew to USA and completed his cardiology fellowship at the Walter Reed Army Medical Center. 1977 میں یہ امریکہ چلے گئے تھے. Currently he is heading 2 international cardiology institutions in the US, trained with angioplasty pioneers Andreas Grunzig and Richard Miller. Dr. Scholl is solely responsible for taking US military into the balloon age. ٹھیک ہے. Considered, اب آگے ذرا سنیے گا, considered as one of the world's 3 best interventional cardiologists, Dr. Scholl is credited for the Scholl technique, where a heart-lung machine used in such a way that the machine takes over heart function while the doctor performs the angioplasty without opening the chest. آپ کا سینہ کھولے بغیر آپ کی انجیوپلاسٹی کی جاتی ہے، اور وہ ایجاد کرنے والا جو ڈاکٹر ہے وہ یہ ڈاکٹر شال ہے، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں. ڈاکٹر شال، اچھا، the world's best known intervention cardiologist ڈاکٹر شال stakes claim to around 20,000 interventional procedures. 20,000 تقریباً اس نے آپریشن کی ہیں. A record. His patients include the big shots بورس یلسن، سابقہ جو صدر تھے روس کے، بل کلنٹن، سابقہ صدر امریکہ کے، ڈک چینی، سابقہ وائس پریزیڈنٹ، نواز شریف، موسٹ آف دا سعودی کنگز اینڈ ہالی ووڈ. یہ ان کے پیشنٹس میں سے شامل ہیں. آگے پڑھیے. شال lives in US with sons David Salim Shawl and Jonathan Hussain Shawl from his first wife and his 6-year-old daughter Isabel Banu Shawl with his second wife Gina, a nurse. یہ ان کا پروفائل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر شال کا. ٹھیک ہے، جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا انڈیا سے تعلق ہے، انڈیا سے سری نگر سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ان کو لگاتے ڈاکٹر شال کو لگاتے انہوں نے کشمیر میں اور جو سری نگر میں اگر کوئی پیدا ہوا ہے یا وہاں پہ اس نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اس کو بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا. ایک بات. اس کے بعد اب آ جائیں وہ پریانکا چوپڑا کا معاملہ کیا تھا. پریانکا چوپڑا کا جناب معاملہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر شال جو ہیں وہ، میں نے اس کے بیٹھ کے پوری تحقیق کی ہے، ڈاکٹر شال جو ہیں وہ ایکچولی بھارت آنے لگے تھے، تو ایک فلائٹ انہوں نے ایمریٹس کی فلائٹ لی. اس فلائٹ کے اندر پریانکا چوپڑا بھی بیٹھی ہوئی تھی. پریانکا چوپڑا جو ہے وہ فلائٹ جب ٹیک آف کرنے لگتی ہے تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جہاز میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جی اپنے تمام فونز، ٹیبلٹس وغیرہ یہ سارے بند کر دیں، کیونکہ اس سے جہاز کے کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. پریانکا چوپڑا بیٹھ کے فون استعمال کر رہی تھی اور کسی ایئر ہوسٹس نے آ کے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. ڈاکٹر شال نے اسے منع کیا کہ محترمہ آپ یہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ غلط ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آپ فلائٹ کے اندر جو ہے وہ فونز استعمال نہیں کر سکتی. پریانکا چوپڑا آگے سے تپ گئی اور پریانکا چوپڑا جو ہے ان کے ساتھ لڑ پڑی وہاں پہ، اور اس نے کہا کہ جی آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے. اس نے کہا کہ جی دیکھیں آپ جو بھی ہوں آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ایسا ڈاکٹر جس نے ہیڈ آف اسٹیٹس کے آپریشنس کیے ہوں، اس کے خود اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہوں، ان کے لیے پریانکا چوپڑا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پریانکا چوپڑا جو ہے وہ اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو بالی ووڈ کی ہیروئن، اس کی جرت کس طرح ہوئی کہ مجھے کچھ کہے. تو وہاں پہ ان دونوں کی آپس میں تو تکرار سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، بہرحال وہ معاملہ رفع دفع ہوا، ختم ہو گیا. لیکن بعد میں جب وہاں پہ پہنچے، جب جہاز پہنچا انڈیا، اور اچھا بائی دا وے ڈاکٹر شال اس وقت جب وہ جو جا رہے تھے نا انڈیا، تو وہاں پہ دلیپ کمار کا علاج کرنے کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ جا رہے تھے.
تو وہاں پہ جو ہے جب وہ پہنچے تو میڈیا کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے یہ خبر پھیل گئی, تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا ورژن بھی آیا اور پریانکا چوپڑا کا ورژن بھی آیا. تو یہ کہانی ساری یہ تھی. اب شہباز گل صاحب جو ہیں, میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ ایک ویسے تو بڑا بھارت مخالف جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ لوگ سارے شو کرتے ہیں, لیکن پریانکا چوپڑا کی گواہی جو ہے وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ یہ کاؤنٹ کرتی ہے, صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو غلط کہنا ہے, 2 نمبر کہنا ہے. اچھا, میں چاہوں گا ڈاکٹر شہباز گل صاحب ایک کام کریں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا خود بھی تعلق شکاگو سے ہی ہے نا, اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی امریکہ سے ہی ہیں, امریکہ میں ہی پریکٹس کرتے ہیں, امریکہ میں ہی ان کا سینٹر بھی ہے, میڈیکل سینٹر بھی وہیں پہ ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو چاہیے فوراً جہاز پکڑیں, واپس جائیں اور جا کے اس میڈیکل رپورٹ کو جا کے جو ہے نا وہاں پہ چیلنج کر دیں, کورٹ کے اندر لے جائیں. یہ ڈاکٹر فیاض شال جو ہے نا, ان کا آپ وہاں پہ لائسنس ہی کینسل کروائیں, کیونکہ اگر اس نے اتنی 2 نمبر رپورٹ بنائی ہے تو پھر ہمت کریں, اب پیچھے نہ ہٹیے گا, بالکل پیچھے نہ ہٹیے گا, اور فوراً جا کے اس کو چیلنج کریں, اور اس کو یہ بھی کہیں کہ جی یہ بد کردار آدمی ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے, اس نے یہ رپورٹ 2 نمبر بنائی ہے, اور اس کو جا کے فوراً کورٹ کے اندر لے جائیں. اور آپ تو خود امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں پہ میڈیکل پریکٹس, آپ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو آپ گئے. آپ ایک پیپر غلط بنا دیں, 2 نمبر بنا دیں, ڈاکٹر کس قسم کا ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیسی ہے, اس کا نام کیسا ہے, وہ میں نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے. تو 1 منٹ لگائیں, اس کو جا کے آپ وہاں پہ چیلنج کریں. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کی کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. ڈاکٹر شہباز گل جناب اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی کرتے ہیں. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں, اب تو نواز شریف کے ڈاکٹر کے مطابق ان کو وہ بیماریاں بھی ہو گئی ہیں جو صرف عورتوں کو ہوتی ہیں. لگتا ہے نواز شریف صاحب کو بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں. یہ بھی جھوٹ, یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا, ایک اور جھوٹ بولا. یہ جھوٹ سے کہانی سٹارٹ ہوئی بھی ہے 3:23 پہ, یہاں آ کے ایک اور جھوٹ کہ یہ بیماری صرف عورتوں کو ہوتی ہے. اب میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی تحقیقات کی کہ بھائی واقعی یہ ڈاکٹر نے واقعی ایسا کچھ لکھا ہے کہ یہ بیماری صرف عورتوں کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی جو انویسٹیگیشن نکلی تو اس کے اوپر جو ہے وہ میرے پاس کیا خبر آئی, اب میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بیسکلی جو بیماری ہے اسے کہتے ہیں جی ٹاکوتسوبو سنڈروم, یہ بیسکلی اس کے کہتے ہیں. میں نے سمپل یہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ ہے, میں صرف اس کا ایک اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس میں اس کا جو ٹائٹل ہے ایگزامینیشن آف جینڈر ڈفرینسز ان پیشنٹس ود ٹاکوتسوبو سنڈروم اکارڈنگ ٹو لیفٹ وینٹریکولر بایوپسی, 2 کیس رپورٹس, 2 انہوں نے کیسز ایگزامپلس کے طور پہ وہاں پہ دی. اس کا صرف پہلا جو پیراگراف ہے, اب ذرا وہ دیکھیے گا. Takotsubo syndrome is a stress-induced disease that makes up 2 to 3% of acute coronary syndrome cases. However, its onset mechanism remains unclear. ٹھیک ہے. Although females are overwhelmingly affected, خواتین میں یہ بیماری کافی زیادہ ہے. Males end up having more cardiac complications. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس بیماری کا, کہ ویسے تو کئی عورتوں کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ان میں بیماری ہوتی ہے, لیکن جب مردوں کو ہوتی ہے تو اس میں کارڈیک کمپلیکیشنز اور بھی زیادہ ہوتی ہیں خواتین کی نسبت. یہ ہے وہ بیماری. تو شہباز گل صاحب ڈس انفارمیشن کا ایک کتنا بڑا سورس ہیں, آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ انکمپلیٹ انفارمیشن, ان ایکوریٹ انفارمیشن, اور کس طرح انفارمیشن کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں. میں نے ان کی 4-5 ٹویٹس آپ کے سامنے میں نے دکھائی ہیں, اور 4-5 ٹویٹس کے اندر وہ مطلب ایک ایسا شخص جس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی ہو, اس کو یہ کہنا کہ ہاں جی اگر آپ ان کی شادی کرا دیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. میرے خیال میں ایک تو وہ گھٹیا حرکت, میرے خیال میں اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی. اور اس کے بعد اس ڈاکٹر کے اوپر, نواز شریف کے اوپر چونکہ لگانا تھا, تو ڈاکٹر کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ چلو جی اس کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرو وداؤٹ تھنکنگ. کہ اب مجھے تو بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر کے والے سے بھی بڑا چن کے بول رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کل کو میں شکاگو جانا ہے. جی ڈاکٹر نے میرے اوپر ڈیفیمیشن کا سوٹ کھڑکاتا نا, آلریڈی یہ ڈیفیمیشن کا کیس یہ لاہور کے اندر بھگت رہے ہیں اس وقت. اس نے ڈیفیمیشن کا کیس اگر کھڑکا دیا نا امریکہ کے اندر, تو وہاں پہ تو یوں کر کے فیصلے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کہ چھوٹے موٹے نہیں ہوتے, وہاں پہ پھر ڈز بھی بہت بڑی لگتی ہے. تو میں آج ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے درخواست کروں گا, ہمت کریں, جہاز پکڑیں, لینڈ کریں جا کے امریکہ میں, اور ٹھوکیں کیس اس ڈاکٹر کے خلاف کہ جناب آپ نے جھوٹی رپورٹ بنائی ہے, تو میں تانوں نہیں چھڈاں گا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ٹویٹے کرنے سے, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے ٹویٹے کرنے سے, اور اپنے وہ جتنے بھی آپ کے تحریک انصاف کے لوگوں سے ری ٹویٹے کروا کے کوئی فائدہ نہیں جناب. ٹھوس قدم اٹھائیں. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ سارا کوئی ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب
ساڈے کو نواز شریف نہیں لے جانا, ہم نے خود اس کو جانے دیا. اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے, کچھ نہیں ہے. ہم صرف یہ سودا بیچ سکتے ہیں, یہ مذاق اڑانا, یہ جگتے مارنا, یہ اس پہ کہکے لگانا, او دیکھو پریانکا چوپڑا, بس یہی ہے. یہ پوری سیاست جو ہے نا ان کی, وہ یہ پریانکا چوپڑا کے ارد گرد ہی گھومتی ہے, بس دیٹس اٹ. یہ نواز شریف کے معاملے میں بس یہیں تک سیاست کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.